بھی اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ سوشل ورک میں بھی معاشرے کو قریب سے انتہائی دیکھا ہے۔ یقیناً آپ نے جو سوال کیا کہ معاشرے کی جو خاص کر تباہی کی وجوہات ہے یا مثال کے طور پر جو آج کل ہمارا معاشرہ تباہ ہوا ہے یا یہاں پر جو بدامنی ہے اس کے خاص فیکٹرز یعنی وہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ تو اسامہ صاحب یقیناً جو ہمارا معاشرہ ہے سب سے اہم یہاں پر جو بدامنی کا خاص رسپانسیبل فیکٹر جس کو میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے ہمارے ساتھ ان ایمپلائمنٹ ہے، یعنی فلیمیشن یہاں پر مثال کے طور پر جس طرح معاشرے میں بھوک و افلاس کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے جہاں لوگوں کو یعنی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو جب 2 وقت کی روٹی اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہیں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے یعنی حلال طریقے سے ان کو میسر نہ ہو تو یہ تو مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ یقیناً انتہائی جو ہے وہ پیچھے ہیں امن کے حوالے سے یا یعنی پرسکون اگر ہم کھیلیں یعنی یہاں پر وہ سکون میسر نہیں ہے لوگوں کو یعنی رہنے والوں کے لیے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ باقی صوبوں کی بنسبت بلوچستان کو دیکھیں تو یقیناً یہاں کے جو آلات ہیں یقیناً یہاں پر ہر جو شہری ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ معاشرے میں یعنی لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے جو انتہائی اہم چیز میں سمجھتا ہوں وہ امن ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں یعنی بنسبت باقی صوبوں کے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو یہاں بلوچستان میں وہ امن کی فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ جو صوبہ بلوچستان کے حالات ہے وہ یقیناً یہاں پر تمام تر لوگ مثال کے طور پر وہ بے چینی کا سامنا ہے ان کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں سے جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے، یعنی جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں یا قریب سے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ امن کی انتہائی جو ہے وہ کمی ہے، اور امن کے ساتھ ساتھ یہاں پر صحت کے حوالے سے اور صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے یعنی مثال کے طور پر تمام پہلو میں زندگی کی جو تمام تر پہلو ہے اس میں ہم جو ہے باقی صوبوں کی بنسبت یعنی پیچھے ہیں۔ لیکن یہاں اگر ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو یہاں جو بلوچستان کی سرزمین ہے انتہائی زرخیز زمین ہے، ٹیلنٹ کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، کاشتکاری کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے یعنی تمام تر چیزوں کے حوالے سے اگر اس زمین کو دیکھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کی بنسبت میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اب یہاں اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے رہنے کے لیے۔ لیکن یہاں جو پشتون بیلٹ ہے جہاں سے میرا اپنا تعلق ہے، ضلع قلعہ عبداللہ گلستان جو ہے وہ میرا علاقہ ہے، وہاں پر یعنی جس طرح آپ نے وسائل کی وہاں پر بات کی، یہااں پر جو ہے وہ ہمیں جو حکومت کی جانب سے یعنی ایک تو گورننس جو ہے وہ ہماری بیڈ ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو شروع سے یعنی کمزور ہیں، لیکن جو مثال کے طور پر جو بھی چیز جو بھی وسائل ہمیں حکومت کی جانب سے دیے جا رہے تھوڑے بہت وہ وسائل جو ہے وہاں بروئے کار نہیں لائے گئے، یعنی وہاں پر جو نمائندے ہیں جو حکومت کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے بچوں کے لیے وہاں معاشرے کے میں رہنے والے لوگوں کے لیے وسائل پیدا کرے، وہ صحت کی شکل میں یعنی ایک اسپتال کی شکل میں، وہاں جو ہے وہ تعلیم کے لیے ایک اسکول کی شکل میں، اور وہاں جو ہے وہ کمیونیکیشن میں جو ہے وہ سڑکوں کی شکل میں، یعنی یہ تمام تر جو ہے وسائل عوام کی ضرورت ہے، بنیادی ضروریات میں سے شامل ہے۔ جیسے آپ نے جو ہے وہ روزگار کی بات کی، یعنی وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسے منصوبے بنانے چاہیے تھے جس سے جو ہے وہ عوام اپنے جو ہے روزگار کا ایک ذریعہ جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ گورنمنٹ جابز اپارچونیٹیز ان کو جو ہے ملنی چاہیے تھی۔ تو میں اگر اسامہ صاحب اپنے علاقے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں یا پورے بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، یا تقریباً تمام تر جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے پورا بلوچستان جو ہے وہ محروم ہے۔ معاشرہ جو ہے مکمل طور پر اگر آپ دیکھیں یہاں جو ہے الٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 80 کے قریب ہے، یعنی 85 کے قریب، یعنی وہ پرائمری لیول تک اگر 15% بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جا کر ہائی لیول تک وہ بھی جو ہے وہ آ کر صرف اور صرف 10% یا 5% جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یقیناً جو انسانی زندگی کے لیے وسائل کے جو ذریعے وہ تقریباً ناگزیر ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسامہ صاحب، صدام صاحب، معاشرے میں بچوں کے ساتد بدسلوکی کی کیا وجوہات ہے؟
کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ بچوں کے ساتھ بہت رف طریقے سے بات کرتے ہیں، کیا یہ بلوچستان کا المیہ ہے، جان بوجھ کر قصد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یہ کیا ہو؟ اسامہ صاحب، جس طرح آپ نے بات کی یقیناً ہمارے معاشرے میں یعنی خاص طور پر یہاں پر چونکہ الیکٹریسٹی ریٹ آئی ہے، میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی اسامہ صاحب کے مثال کے طور پر لوگ جو ہیں معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ وہ ہیں جہاں پر سوشلزم موجود ہوں، یا جہاں پر لوگ معاشرے کے نارمز جو ان کے اصول ہیں معاشرے کے ان سے آگاہ ہو، تو جا کر وہ ایک سکسیسفل یعنی ایک کامیاب معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. یعنی جب لوگ جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں گے تو یقیناً ان کو وہ ایتھکس اور وہ اخلاقیات جو ہے آئیں گے کہ مطلب بچوں کے ساتھ جس طرح شفقت سے ہمیں پیش آنا چاہیے، وہ چونکہ یہاں پر وہ اویئرنیس موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے خاص طور پر بچے جو ہے وہ یہاں چائلڈ لیبر جو ہے وہ ایک ہمارے ساتھ رکاوٹ معاشرے کے آپ کے لیے، یا مثال کے طور پر معاشرے کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہاں پر چائلڈ لیبر ہیں. بچے جا کر جو ہے وہ یعنی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ جا کر مزدوری کرتے ہیں یا اپنے فیملی کے جو ہے کمانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر یقیناً ان کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا ہے یعنی ان کے بچپن میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہی سلوک ہمیں بھی جو ہے وہ دوسروں بچوں کے ساتھ یہی سلوک رکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے یعنی معاشرہ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ مثال کے طور پر وہ فیلئر کی طرف جا چکا ہے. یعنی ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایک اچھی جو ہے منصوبہ بندی چاہیے تھی کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، لوگوں میں آگاہی ہو، تاکہ وہ جو ہے معاشرے کے اصولوں سے واقف ہو کہ معاشرے میں جو ہے وہ کیا اصول اپنانے چاہیے تاکہ بچوں کے ساتھ وہ شفقت والا جو راستہ ہے وہ ہم اختیار کریں. صدام صاحب، معاشرے میں ایک المیہ پھیلا ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ ناراض ہیں، کہ خواہ وہ بلوچ ہیں خواہ وہ پشتون ہیں وہ ناراض ہیں. تو ناراضگی کے پیچھے کیا بنیادی وجوہات ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بلوچستان کے رہنے والے لوگ ناراض ہیں؟ اسامہ صاحب، جس طرح آپ نے سوال کیا یقیناً آپ کا سوال بہترین سوال ہے کہ مثال کے طور پر معاشرے میں لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہوئے بھی ہم اس بات کو بار بار سنتے ہیں، یا چاہے وہ بلوچ بھائی ہو ہمارے یا پشتون بھائی ہو، ان سے یہ بات ہم جو ہے بارہا سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں ہم جو ہے ہمارے وہ وسائل ہمیں نہیں دیے گئے ہیں. تو اس میں یقیناً کوئی شک نہیں ہے اسامہ صاحب، یہ لوگ جو ہے وہ رائے حق پر ہیں کہ کیونکہ یہاں یعنی اگر انسان کو ان کی زندگی کے بنیادی بیسک نیڈز اگر ان کی پوری نہ ہو تو یقیناً وہ لوگ یہاں بھوک افلاس کی وجہ سے لوگ جو ہے یعنی سیوسائڈ کرنے پر، خودکشی کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکے. حالانکہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود ان کو وہ زندگی میسر نہیں ہے جو مثال کے طور پر ایک انسان کو ملنی چاہیے تھی. یعنی زندگی کی بنیادی ضروریات میں یعنی یہاں پر ہاسپٹل کی جو ضروریات ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم ان کو جو ایک اچھی تعلیم ملنی چاہیے تھی، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اچھا رہن سہن کے لیے پرسکون ماحول ان کے لیے چاہیے تھا. صدام صاحب، آپ خود بھی ایک سیاسی و سماجی کارکن ہیں. بالکل. آپ کے خیال میں کیا نوجوانوں کا سیاست میں آنا اچھا ہے، یا نوجوانوں کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، یا اپنے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، یا سیاست ان کے لیے بہتر ہے، خاص طور اگر بلوچستان کے لحاظ سے بات کی جائے تو؟ اسامہ صاحب، جو زندگی اصل انسان کی ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کا آغاز تو میں کہتا ہوں کہ وہ سیاست سے ہونی چاہیے. انسانی زندگی کا اصل جو ہے وہ مقصد یعنی مثال کے طور پر ہر انسان کو اپنی زندگی میں یا اپنی لائف میں سیاست کو ایک خاص جو ہے وہ حصہ دینا چاہیے اپنی زندگی میں سے. سیاست جو ہے وہ سیاست یقیناً لازمی ہے، لیکن یہاں بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا جو پاکستان کے موجودہ سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، یا جو نوجوانوں کو ورغلاتی ہے یا اپنے مقصد کے لیے صرف ان کو استعمال کرتے ہیں، زندہ آباد مرد آباد کے نعرے جو ہے انہیں لگوا کے اور اپنے مفادات حاصل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ 70 سالوں سے جب سے پاکستان جو ہے وہ 78 سالوں سے 77 سالوں سے جب پاکستان آزاد ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک یعنی بلوچستان کے معاشرے کے جو نوجوان ہیں
وہ یقیناً قربانیاں دیتے ہیں, اپنی سر کی قربانیاں دیتے ہیں. وہ اس مقصد کے لیے نہیں دیتے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں, بلکہ وہ ایک پرامن معاشرہ جو ہے قائم کرنے کے لیے وہ قربانیاں دیتی ہے, تاکہ کل ایک خوشحال جو ہے معاشرہ بنے بلوچستان کا. لیکن میں افسوس ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یا کہ جو سیاسی مشران ہیں یا کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں, اگر ان کو میں دیکھوں یہاں آپ دیکھیں, اگر وہ خود جو ہے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں, یعنی اپنے 5 سالہ دور گزارنے کے بعد وہ لندن منتقل ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے اس نوجوان نے اپنے فیوچر کو یعنی اپنے مستقبل کو اس سیاسی پارٹی کے لیے تباہ کیا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے بلوچستان میں؟ اسامہ صاحب, اس وقت تک کسی بھی معاشرے کے حوالے سے آپ جو ہے نہ اس پر آپ بات کر سکتے ہیں اور نہ اس کے حوالے سے آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ جب تک ان کو وسائل جو ہے آپ فراہم نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو یا بلوچستان کے جو باسی ہیں یہاں پر رہنے والے, وہ چاہے مختلف زبانیں بولنے والے, چاہے وہ یہاں پر اردو بولنے والے, پنجابی بولنے والے, یہاں پر بلوچی بولنے والے یا پشتون جو بھی یہاں پر رہ رہے ہیں, ہزارہ ہے یا جو بھی یہاں پر قوم رہ رہی ہے, ان لوگوں کو اگر یہاں پر جو ہے وہ وسائل مہیا کیے جائے, ان کو اپورچونٹیز جو ہے وہ مہیا کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں ہوگی جو یہ بلوچستان والے ان کا مقابلہ نہ کر پائے. انشاءاللہ یہاں جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, بلوچستان کی مٹی جو ہے بڑی زرخیز مٹی ہے ہر حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں بلوچستان سے جو گئے ہیں, مثال کے طور پر سیاست کے حوالے سے بڑے نام ہمارے پاس موجود ہیں, یعنی ہونسٹ سیاستدان. اور اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس کے دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ خوبصورت نام موجود ہیں. یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے کو اگر آپ اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں بلوچستان کے جو ہے باسی ہیں وہ یعنی چمکے نہ ہو یا یعنی انہوں نے کامیابی اور نیک نامی حاصل نہ کی ہو. صدام صاحب, آپ خود ایک سماجی کارکن ہیں, تو آپ کے خیال میں معاشرے میں سماجی کارکن کے جو کام ہوتے ہیں وہ کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ اکثر لوگ ان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں, ایک الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ باہر ملک سے بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں فنڈنگ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے پاس رکھ دی جاتے ہیں, یا وہ ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ایک عام انسان کا سماجی کارکن بن کر معاشرے میں رہنا کیسا ہے؟ اسامہ صاحب, یقیناً جیسے کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے, اس گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو ہے میکینک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح معاشرے کو چلانے کے لیے یا معاشرے کے جو مسائل ہیں یا ان کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوآپریشن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم معاشرے میں جو ہے وہ میکینک کے طور پر جو ہے معاشرے کے لیے کام کریں, اور اس کو ہم لوگ جو ہے وہ یقیناً ایک سماجی کارکن ہم اس کو نام دیتے ہیں. اور سماج کی خدمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عبادت ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ایک سماجی کارکن کو جس نیت سے دیکھتی ہیں یا جس طرح وہ ان کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں زندگی میں کوئی بھی ایسا کام کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں جو ہے وہ تنقید والے لوگ موجود نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ خود جو کچھ نہ کرنے کے جو ہے وہ خود کچھ کرنے کے قابل نہ ہو, دوسروں پر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں یعنی ان پر تنقید کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں مشورہ دیتا ہوں سماجی جو کارکن ہوتے ہیں یا وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو جو ہے آواز بنتے ہیں یا پھر خود جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں مسائل پر اور لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ان کی تنقید پر جو ہے وہ نہ تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تنقید سنیں, اور نہ خود ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر تنقید کرے, کیونکہ ان کا جو اپنا کردار ہے وہ بولتا ہے معاشرے میں, اور سبھی لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے وہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح سب کو دکھائی دیتا ہے. تو سماجی کارکن جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے اور میں ان کو کافی جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ہاں, یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اسامہ صاحب, یقیناً جو ہے وہ سماج کے نام پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو آپ بلیک میلر ہی کہہ لیں,
ایسے الفاظ جو ہے وہ معاشرے میں ادا کرنا تو میں اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا. کچھ ایسے بلیک میلرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی مثال کے طور پر باقی لوگ بھی جو ہے وہ بدنام ہو جاتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ سفید کپڑوں میں ایسے کام کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ عالم دین کی جو ہے توہین ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ صرف اس شخص کو بری نظر سے دیکھنا چاہیے جو جس شخص کا کردار برا ہو. باقیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا یا سب کو ایک جو ہے وہ اس میں لانا, میں اس کو سمجھتا ہوں یہ صدام صاحب, معاشرے میں ہر نوجوان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہمارا ایک مقصد رہتا ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں, بچوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, تو وہ مختلف, کوئی ڈاکٹر کہتا ہے, کوئی انجینئر کہتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود شعبہ طالب علمی سے وابستہ ہیں, آپ خود ایک استاد ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ میٹرک اور ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ ویژن, وہ مشن بچوں کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسامہ صاحب, جس طرح آپ نے بات کی, یہ جو مثال کے طور پر ہر ایک بچے کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یقیناً زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جا کر معاشرے میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا نام بنے, یا وہ معاشرے کے لیے سودمند ثابت ہو, معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو, یا ڈاکٹر کی شکل میں, یا کسی وکیل کی شکل میں, یا کسی ٹیچر کی شکل میں, یا اس طرح کسی جو ہے وہ سماجی کارکن کی شکل میں, یا جو ہے وہ ایک میڈیا جو ہے ریپریزنٹیٹر کی شکل میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قسم کے ایسے شعبے ہیں جس میں ہر شخص کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہاں پر ہم بچوں کو وقت سے پہلے ان کو انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں, ان کو آزادی دے دیتے ہیں. یعنی وہ بچے جا کر جو ہے وہ کسی بیڈ کمپنی میں بیٹھ کر وہ جو ہے بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو اپنا مقصد ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اور اصل بات جو ہے یہاں پر فیملی سپورٹ کی ہے. اکثر بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے, نوجوانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگے پڑھیں, اچھی تعلیم حاصل کریں, اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ ایک نام کمائے. تو یقیناً اسامہ صاحب, ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے, بلوچستان میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے, یعنی گورنمنٹ نے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ مہیا نہیں کیے عوام کو, یعنی شہریوں کو وہ فیسلٹیز مہیا نہیں کیے ہیں کہ جو ہے وہ شہری جا کر پرسکون ماحول میں اپنی تعلیم حاصل کر کے اپنے مقصد تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے. یہاں اگر بچے نے یا کسی جوان نے اگر پڑھنا ہو تو وہ جو ہے وہ فیس بھی اپنے جیب سے وہ ادا کرے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر اخراجات یا جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, کنوینس کے حوالے سے ہو, گھر کے حوالے سے ہو, تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ جوان کے کندھوں پر ہوتی ہے. یعنی فیملی, یہاں تک کہ کچھ ایسے جوان ہیں جس پر فیملی کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ان کے کندھوں پہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بچے جا کر اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں, اور جا کر ان کو پھر جو ہے وہ ناکامی یعنی زندگی میں ان کو مل جاتی ہے, اور جا کر وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو میں اس چیز میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ گڈ گورننس کا ہے, جو کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ گڈ گورننس یہاں پر موجود نہیں. یعنی یہاں پر نوجوانوں کے فیسلٹیز کے لیے, اپورچونٹیز کے لیے کوئی بھی ایسا شخص, کوئی بھی ایسا جو ہے وہ انتظامیہ میں کوئی ایسا شخص, یعنی بیوروکریسی کو آپ اٹھا کے دیکھ لے, یا پھر جو ہے حکومت کے نمائندے آپ اٹھا کے دیکھ لے, اس میں آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو کہ نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کو اپورچونٹیز مہیا کرے, مفت تعلیم جو ہے وہ مہیا کرے. اور اعلیٰ تعلیم تو بالکل ہمارے معاشرے میں مفت حاصل کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ناممکن ہے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے ہوں گے, تو تب جا کر آپ جو ہے وہ کچھ بن سکتے ہیں, ورنہ اس طرح ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. صدام صاحب, پروگرام اپنی آخری مراحل میں چلتے ہوئے اگر آپ ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں, کیونکہ آپ کی معاشرے کے اوپر ایک گہری نظر ہوتی ہے, کہ آپ ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں معاشرے کے حوالے سے, کہ آپ کے جو نوجوان ہیں, آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دیتے ہیں؟ اسامہ صاحب, میں یقیناً معاشرے کو جو میرا پیغام ہے, میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ سوشل جسٹس ہونا چاہیے.
यहाँ पर समाज में जो है वो इंसाफ होना चाहिए। समाज में इंसाफ से मुराद ये है कि यहाँ पर अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो काले गोरे लंबे या छोटे या मिसाल के तौर पर मोटे पतले इनके दरमियान बिल्कुल जो है फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सोशल जस्टिस होना चाहिए ताकि पूरे माशरे को हम लोग एक नज़र से देखें, क्योंकि सभी जो इंसान हैं अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। हर शख्स में जो है वो खसूसियत यहाँ अल्लाह ताला ने उनमें छुपी जो है वो रखी है। अगर उनको बरोएकार लाए तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स से किसी भी स्टेज पर जो है वो फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। और आखिर में माशरे के लिए मेरा यही पैगाम है कि लोगों के जो है वो ग़ुलाम ना बने, आज़ाद ज़िंदगी बसर करें, हक की बात करें। चाहे वो जितनी भी जालिम के सामने आप जो है वो हक की बात करते हैं या करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि जालिम के सामने हक की बात करना ये सबसे अफजल जात हैं और ये हमें करना चाहिए। जब तक हम जो है वो माशरे में किसी मुजरिम को मुजरिम के नाम से नहीं पुकारेंगे, किसी जालिम को जालिम के नाम से नहीं पुकारेंगे और उसे जो है बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, उस वक्त तक एक पुरअमन और कर चुके हैं। और कई ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा फैक्ट जो हम सुनते थे, बलूचिस्तान के जो लोग नाराज़ हैं, इन्होंने भी कहा कि बलूचिस्तान के लोग नाराज़